بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ثواب ٹی پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیرت النبی کے سلسلے کی یہ 15ویں ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ نے پچھلی ایپیسوڈز نہیں دیکھیں تو ضرور دیکھیے گا، اس کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں تاکہ آپ کو اس حوالے سے مکمل معلومات مل سکے۔ دوستو، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ مدینہ میں اسلام کا آغاز کیسے ہوا اور انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے اللہ کا پیغمبر مانا اور انصار میں سے کون لوگ سب سے پہلے ایمان لائے۔ اس ایپیسوڈ میں اسلام کی سب سے تاریخی ہجرت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جس کو ہجرت مدینہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، مکہ میں کفار کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ مدینہ میں اسلام کی روشنی پھیل چکی تھی۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ بے شمار انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور انصار بہت کھلے دل سے صحابہ کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ دوستو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر تھے کہ کب ہجرت کی اجازت مل جائے تو آپ بھی مدینہ ہجرت کر جائیں۔ اس دوران مکہ کے آس پاس جو صاحب اثر لوگ ایمان لا چکے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشکش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئیں۔ قبیلہ دوس ایک محفوظ قبیلے کا مالک تھا۔ اس کے سردار طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اپنا قلعہ پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ہجرت کرائیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ دوستو، نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی۔ اسی دوران قریش مکہ نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ جا کر مزید مضبوط ہو جائیں گے اور وہاں سے اسلام پھیلتا جائے گا۔ اس پریشانی میں قریش نے تمام بڑے سرداروں کا ایک اجلاس دارالندوہ میں بلایا۔ اس میں ابو سفیان، امیہ بن خلف، ابو لہب، حکیم بن حزام اور ابو جہل وغیرہ شامل تھے۔ دوستو، اس اجلاس میں ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جب سب لوگ دارالندوہ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک شخص پہلے سے موجود تھا اور اس شخص کو اس سے پہلے مکہ میں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا لباس ایسا تھا جیسے کوئی رئیس، عالم یا کوئی سردار ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس شخص نے اپنا تعارف کرایا کہ میں نجد قبیلے سے آیا ہوں، میں اس کا سردار ہوں۔ لوگوں نے اس کو بیٹھنے دیا کہ یہ بھی مشورے میں شامل ہو جائے گا۔ دوستو، یہ شیطان تھا جو معزز بن کے اس مجلس میں شریک ہونے آیا تھا۔ اب مختلف لوگوں نے اپنی رائے دینا شروع کی کہ مسلمانوں کے ساتھ کیسے نمٹا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ مسلمان اگر یثرب جا رہے ہیں تو ان کو جانے دیا جائے، اس سے ہمارا مسئلہ تو حل ہو جائے گا کہ مکہ مسلمانوں سے خالی ہو جائے گا۔ شیطان جو نجد کے سردار کے روپ میں بیٹھا تھا، اس نے ہر مشورے میں اپنی رائے دی۔ وہ فوراً بولا، یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح مسلمان یثرب میں طاقتور ہو جائیں گے اور پھر وہ مکہ پر حملہ کریں گے اور یہاں بھی ان کا غلبہ ہو جائے گا، اس لیے ان کو یہاں سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ پھر دوسرا مشورہ آیا کہ کیوں نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں قید کر لیں۔ اس پر شیطان بولا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا گیا تو ان کے جانثار ان کو چھڑا لیں گے اور تم لوگ زیادہ دن تک ان کو قید میں نہیں رکھ سکو گے۔ اس طرح شیطان ہر مشورے کو رد کرتا رہا۔ دوستو، پھر ابو جہل نے مشورہ دیا کہ یہاں سب مکہ کے قبیلوں کے نمائندے موجود ہیں، ہم تمام قبائل سے ایک ایک بندے کا انتخاب کرتے ہیں، یہ 15-20 افراد کا ایک گروہ بن جائے گا جس میں ہر قبیلے کا ایک طاقتور آدمی ہوگا۔ یہ سب لوگ ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں گے اور ان کو شہید کر دیں گے، اور اس کے بعد بنو ہاشم یا بنو مطلب پورے مکہ سے لڑائی نہیں لڑ سکیں گے، اور بات آخر میں خون بہا کی طرف آئے گی جو ہم سب قبائل مل کر ادا کر دیں گے اور اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس مشورے پر شیطان نے کہا، یہ جو مشورہ دیا گیا ہے یہ سب سے بہترین مشورہ ہے اور اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ دوستو، اس رائے پہ باقی تمام قبائل کا بھی اتفاق ہو گیا، اور اس اجلاس کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا
اور کفار مکہ انتظار میں بیٹھ گئے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلیں گے تو اس منصوبے پر عمل کیا جائے گا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے وحی کے ذریعے کفار مکہ کے منصوبے کی خبر دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم بھی دے دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر آرام نہ فرمائیے گا۔ دوستو، اگرچہ کفار کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت دشمنی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی قیمتی چیزیں بطور امانت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رکھواتے تھے، کیونکہ انہیں پورے مکہ میں آپ سے زیادہ دیانتدار اور ایماندار کسی اور شخص کو نہیں سمجھتے تھے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں تھیں۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا، مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تمہیں میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کے سونا ہوگا اور صبح سب کو امانتیں واپس کر دینا، اور ایک بات یاد رکھنا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو اللہ نے قریش مکہ پر، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک نیند طاری کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے۔ دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھے تیز قدموں سے چلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ضرور کوئی بات ہے، یہ وقت تشریف آوری کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت لے کر اندر آئے اور کہا کہ کچھ اہم بات کرنی ہے، آپ سب کو یہاں سے ہٹا دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور، یہاں سب گھر کے لوگ ہیں، باہر کا کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، مجھے ہجرت کا حکم مل گیا ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بےتابی سے پوچھا، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تمہیں بھی میرے ساتھ چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خوشی سے رو پڑے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا کہ کوئی خوشی سے بھی رو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ہجرت کی نیت سے تیار کر رکھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں میں سے کسی ایک کو پسند فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بالکل پسند کروں گا، لیکن اس کی مکمل قیمت ادا کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے سفر کا سامان تیار کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کے پچھلے راستے سے نکلے اور مکہ سے دور غار ثور میں پناہ لی۔ دوستو، غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 راتیں گزاریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام بکریوں کو چراتا ہوا آتا اور ان کو دودھ دے جاتا۔ شام میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیٹا ان کو مکہ کی معلومات دیتا کہ قریش مکہ کیا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ دوستو، ادھر صبح جب کفار کی آنکھ کھلی اور جب دروازہ کھول کے دیکھا گیا تو سب چادر اوڑھے کوئی سو رہا تھا۔ جب چادر ہٹائی گئی تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں۔ قریش مکہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے کعبے میں لے آئے اور پوچھ گچھ شروع کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل معلومات نہیں دی تھی، اس لیے قریش مکہ آپ سے کوئی بھی معلومات حاصل نہیں کر سکے۔ پھر کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک پہنچ گئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کفار تو پہنچ گئے ہیں تو بہت رنجیدہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ دشمن اتنے قریب آ گئے ہیں کہ ان کے قدم نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوستو، یہاں پر ایک مشہور روایت یہ بھی ہے کہ مکڑی نے اللہ کے حکم سے غار کے دہانے پر ایک جالا بن دیا، اور کفار مکہ نے سمجھا کہ جہاں جالا لگا ہوا ہو وہاں کوئی انسان کیسے اندر جا سکتا ہے، اور کفار مکہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔
لیکن آپ اس راستے پر سفر نہیں کرنا چاہ رہے تھے جو مدینہ کا عام راستہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی کے لیے ایک کافر شخص جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ راستوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور یہ شخص قابل اعتبار بھی ہے، اس لیے اس کو اجرت پر رکھ لیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلنے لگے مکہ سے تو مکہ کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے مکہ، تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ دوستو، باقی واقعات کا ذکر انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ اپنے اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔